الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، موجودہ وقت آزمائشات اور فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرب قیامت کے قریب ایسے حالات ہو جائیں گے کہ دین پر چلنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے ایک انگارے کو ہتھیلی پر تامنا مشکل ہوتا ہے۔ موجودہ وقت بھی پے در پے فتنے ہیں۔ اللہ کے اس عذاب سے جو وبائی امراض کی شکل میں اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے، لوگوں نے کسی قسم کی کوئی سبق نہیں سیکھا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کی طرف آتے، اللہ اس آفت کو ختم فرما دیتے۔ اس کے لیے دنیاوی اسباب کو تو ڈھونڈا جاتا ہے، لیکن جو بنیادی سبب ہے اس سے غفلت ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اب ایک اور مصیبت بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ موجودہ وقت میں ہمارے وہ اصحاب جن سے کوئی خیر کی امید تھی، کوئی انصاف کی امید تھی، کوئی اچائی کی امید تھی، وہ بھی دشمن کے اعلی بن کر کے اس وقت بھرپور منافقت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں تفصیل میں مزید جانا نہیں چاہوں گا۔ اس وقت جو ہمارے سامنے سر دست مسئلہ ہے وہ ایک مسجد کے حوالے سے ہے، ایک بہت بڑی مسجد، مدینہ مسجد، جو طارق روڈ کراچی پر واقع ہے۔ 40 سال سے کوئی کہتے ہیں کہ پارک کا حصہ تھا، کوئی کہتے ہیں یہ کچرا کنڈی تھا، جو بھی تھا، بہرحال وہاں کے مسلمانوں نے جب دیکھا دور دور تک کوئی مسجد نہیں، اور مسجد مسلمانوں کی ایک ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کا بنیاد رکھا۔ اپنے گھر کو نہیں بنایا، اللہ کے گھر کو بنایا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اپنے گھر کو نہیں بنایا، اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ تاریخ بتاتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں نے سب سے پہلے اللہ کی گھر کی طرف توجہ کیا اور اللہ کی گھر بنائی، اس لیے کہ ہماری ایمان کے لیے، دین اسلام کے لیے اللہ کے گھر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک عبادت خانہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہ کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے، مساجد کی زمین، روئے زمین پر اللہ کی رحمتوں کے مرکز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روئے زمین جب اللہ پاک اس زمین کو ختم کر دیں گے، مساجد کی زمین ختم نہیں ہوگی جو مسلمانوں کے سجدوں کے امین ہے۔ اللہ مسجدوں کی زمین کو اکٹھا کر کے حرم کی زمین کے ساتھ ملا کر اس کو جنت کی زمین بنا دے گا۔ گویا یہ مساجد کی زمین یہ صرف زمین ہی نہیں بلکہ یہ جنت کی زمین ہے، وہ زمین جس پر لوگوں کی جبین اللہ کے سامنے سجدہ ہوتے ہیں، جس پر کھڑے ہو کر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرض عبادت ادا کرتے ہیں۔ آج وہ مساجد بھی خطرے میں پڑ گئے ہیں اور ظالم دشمن کے اعلیٰ بن گئے۔ ہمیں غیروں سے نہیں، ہمیں یہود عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے اور سکھوں سے کوئی گیلا نہیں۔ وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کی عبادت خانوں کو گرا دے، لیکن یہ منافق نما مسلمان جو منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں، عہدوں کے آڑ میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر یہ منافقانہ کردار ادا کر کے جو اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے دشمنوں کو خوش کر رہے، یہ منافق
آج اللہ کی گھر کو گرانے پر تل گئے. کبھی کہتے ہیں یہ پارک کی زمین تھی، کبھی کہتے ہیں یہ فلاں کی زمین تھی. ارے خدا کی بندو، پارک کی زمین ضروری ہے یا مسجد بنانا ضروری ہے؟ اور یہ اطلاع ہے کہ اس پورے علاقے میں اور کوئی مسجد نہیں، یہی مسجد مسلمانوں نے بنائی ہے. بہت خوبصورت عالیشان مسجد، 4-5 منزلہ مسجد ہے. اب ہمارے موجودہ وقت کے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے کہ ان کو گرا دو. ارے ظالم، تمہیں اور جگہ نظر نہیں آتے جو سرکاری زمینوں پر لوگوں نے قبضہ کر کے کیا سے کیا بنایا؟ ہمت کرو، آگے بڑھو، ان کو گرا دو، ان کو پارک بنا دو. اگر تمہاری نگاہ پڑی ہے تو اللہ کی مقدس گھر پہ پڑی ہے. تو اس لیے موجودہ وقت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، خاموش نہ بیٹھو. آپ کی آواز میں اتنی جان، اتنی قوت ہو کہ ان کی ایوان لرز جائے، ان کو پتہ چلے کہ اس ملک میں مسلمان، اور مسلمان بھی وہ جو ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے ایمان مضبوط ہے. آپ بھرپور ایمان قوت کا مظاہرہ کیجیے. اور اس حوالے سے کہ پارک کی زمین تھی، قبضے کی زمین ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی محمد تقی عثمانی مدثر معالی وہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ ٹھیک ہے، پہلے یہ زمین پارک کی ہو یا جس چیز کی ہوئی، لیکن ہے تو عوام ہی کی فلاح بہبود کے لیے. لیکن عوام کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ مسجد ہے. عوام کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ مسجد ہے. تو اس لیے ان کو مجبور کر دو کہ ان کے قلم اس بات پر مجبور ہو جائے کہ اس مسجد کو برقرار رکھے. اس کو گرائے نہیں. سننے میں آیا ہے کہ ظالموں نے وہ مدرسہ جو اس کے ساتھ تھا وہ تو گرا دیا، اب مسجد کو گرانے کے در پہ ہیں. یہ غیروں کے اعلی کار بنے ہیں، یہ برطانیہ امریکہ کی ویزے حاصل کرنے کی در پہ ہے، یہ وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کی در پہ ہے. یہ ظالم اور کچھ نہیں چاہتے، یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ خیرات وہاں سے ملے تاکہ ہمیں بھی، ہمارے گھر بھی اس سے پڑے. ارے ظالموں، کوئی یوسف کے بھیجنے والوں سے پوچھے وہ رقم تمہاری کتنی دن کام آئے. تم اللہ کی گھر کو گرا کر جو وہاں سے شاباشی لوگے اور کچھ تمہیں مراعات ملے گی، کتنی دن تمہارے کام آئے گا؟ ایک دن اللہ کے حضور قبر میں جانا ہوگا، اللہ کو حساب کتاب دینا ہوگا. بہرحال اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو کہو، ہم انشاءاللہ ایک ایک فرد اپنی جان پر کھیل کر کے 1-1 روپیہ ادا کر دیں گے. خدا را مسجد کو گرانے کا فیصلہ معطل کیا جائے، اس مسجد کو مسجد برقرار رکھا جائے. ایک فرد مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب اس کی حیثیت مسجد کی ہے، اس کی تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ ہے. دعاؤں میں بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس اپنے گھر کو گرنے مت دینا، اور ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرے. اگر نہیں ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ایسے منافقین سے خصوصاً پاکستان کی سرزمین کو پاک کر دے جو آئندہ کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہ کرے. اس لیے بھرپور اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کیجیے، دعا بھی کرے، آواز بھی اٹھائے. اللہ عمل کی توفیق. جزاک اللہ.